بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے ساتھ جو میرا پہلا تعارف ہے میرے والد صاحب کے تھرو ہوا تھا۔ میرے والد صاحب مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، ہم تحصیل دیپال پور کے ایک گاؤں میں رہتے تھے یہاں پاکستان شفٹ ہونے کے بعد۔ تو والد صاحب سے ملنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے گاؤں تشریف لائے تھے اور پھر وہاں سے وعدہ لے کے آئے تھے کہ ہمارے والد صاحب لاہور آئیں۔ لہٰذا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دعوت پر میرے والد گرامی 3 دن کے لیے لاہور تشریف لائے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ رہے۔ یہاں انہوں نے مختلف دروس بھی دیے، مختلف ڈسکشنز کے اندر وہ شامل رہے، اور اس کا تذکرہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے جمعے کے خطاب میں دارالاسلام کی مسجد میں بھی فرمایا اور اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے سنا۔ تو بڑے اچھے الفاظ سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا، اور میرے والد صاحب نے جو ہمیں تعارف کروایا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، ظاہر ہے اس وقت میڈیا اتنا تیز نہیں تھا اور ایک گاؤں میں رہنے والے شخص کو اتنا معلوم بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے بہت زانو تلمذ طے کرنے کا موقع بھی ملا کہ مختلف ان کے دروس کے اندر ہم بنفس نفیس فزیکلی جا کے ہم نے خود دروس سنے، اور خاص طور پہ جو محاضرات ہوئے تھے جنا ہال کے اندر، تو ہم پوری بس یہاں پہ یونیورسٹی میں اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہم پوری بس لے کے جایا کرتے تھے۔ 5 دن شاید محاضرات تھے اور 5 دن ہم نے وہ سارے محاضرات بھی اٹینڈ کیے تھے۔ تو یوں ڈاکٹر صاحب سے ایک تعلق خاطر پیدا ہوا، لیکن اصل بات جو ڈاکٹر صاحب کے محاضرات اور باقی لیکچرز تو اپنی جگہ، اور ان کی جو پولیٹیکل اپروچ تھی اور سماجی اعتبار سے، اور خاص طور پہ جو اینڈ آف ٹائمز جو کتاب الفتن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا حالات کا تجزیہ تھا، اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی ان کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ لیکن میرے خیال میں جو ان کی سب سے بڑی خدمت اور سب سے نمایاں خدمت ہے وہ قرآن کی خدمت ہے۔ قرآن فہمی کے لیے انہوں نے جس نئے ٹرینڈ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ اللہ کے فضل سے اس وقت قرآنی تعلیم کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سکہ رائج الوقت ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کو جاتا ہے، کہ انہوں نے جو دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے جس ایک منہج کا آغاز کیا۔ آج آپ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ کم و بیش ہر مسجد کے اندر قرآن کا مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، کہیں دورہ ترجمہ قرآن ایز اٹ از جاری ہے۔ تو یہ دراصل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو قرآن فہمی کی تحریک اسی کا ایک آف شوٹ ہے، اور بہرحال اس کی بہت سارے ہم ڈیمونسٹریشنز مختلف حوالوں سے مختلف مسائل کی مساجد میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بر صغیر کے اندر دورہ ترجمہ قرآن کی روایت کا بانی قرار دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ان کی تنظیم اسلامی ظاہر ہے ان کے پولیٹیکل ویژن کی عکاس ہے، اور اس پولیٹیکل ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس جماعت کو بنایا، اور وہ جماعت آج کے اس پرآشوب دور میں اور انتہائی نامساعد حالات میں، جو بھی آپ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر حالات کا شکوہ کر لیں یا حالات کا تجزیہ کر لیں، بہرحال ایک اندھیرے میں چراغ ثابت ہوئی ہے، اور آج تک یہ چراغ اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ چراغ روشنی پھیلاتا رہے، اور یہ لوگ کچھ نہ کچھ لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر دور میں ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے رہا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد میں اگر ذکر کیا جائے تو ان میں ایک کثیر تعداد آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے تربیت یافتہ لوگوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور بلا شبہ قرآن ہی عروج و زوال کے معیارات طے کرتا ہے اور عروج و زوال کا باعث بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تازہ کر لیجئے ذہنوں میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری اقوام کو عروج ملتا ہے، اور بہت ساری اقوام زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے ہمیں یہ سبق نہ صرف یاد کروایا بلکہ عملی طور پر اس کے بہت سارے مظاہر ہمارے سامنے چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اور جنت الفردوس کے اندر ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔